اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا کس طرح سے جو ہے وہ ہندوستان میں اسلام آیا تھا. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے کیا دیکھا تھا، کس طرح سے ہندوستان میں اسلام تھا. اور ہندوستان میں اسلام کون لے کر آیا تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ہندوستان میں اسلام لے کر آئے تھے. ہم نے کیا کیا تھا، محمد بن قاسم کے بارے میں تھوڑی سی ان کی ہسٹری پڑھی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کون تھے؟ عرب حملہ آور تھے. وہ پہلے عرب حملہ آور تھے جنہوں نے کس پہ حملہ کیا تھا؟ ہندوستان پہ. حملہ آور بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام بیسیکلی وہ کیا تھے؟ فاتح اسلام، مطلب اسلام لے کر آئے تھے وہ ہندوستان میں. اس کے بعد ہم نے کچھ ان کے بارے میں امپورٹنٹ چیزیں دیکھی تھی کہ انہوں نے پہلے اروڑ میں کیا کیا تھا، اروڑ کو فتح کیا تھا، سندھ والے علاقے کو. پھر اس کے بعد آگے جا کر انہوں نے ملتان کو فتح کیا. پھر جو ولید بن مالک تھا، جس کے دور میں محمد بن قاسم ہندوستان گئے تھے، جب ولید بن مالک کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوا تھا، اس کا جو بھائی تھا سلمان بن عبد الملک، اس نے کیا کیا، محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا. اس کے بعد کیا ہوا ہندوستان پہ؟ اس کے بعد ہندوستان میں جو مختلف ہندو راجا تھے انہوں نے کیا کی تھی، حکومت کی. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں غزنوی جو ہے دور حکومت کہاں کیسے سٹارٹ ہوا، یا اس دور حکومت کو ہم غزنوی دور حکومت کیوں کہتے ہیں، اور اس دور حکومت میں سے پوچھے جانے والے امپورٹنٹ کوسچنز کون سے ہیں. جی بچے کلیئر ہے سب کو؟ جو میں پڑھا رہی ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ مجھے رپلائی کرتے جائیں، مجھے آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی. آپ لوگوں نے مجھے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو بتاتے جانا ہے. چلیں جی، غزنوی دور حکومت کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ غلام تھا. ٹھیک ہے، غلام تھا، ترکوں کا غلام تھا. اس کا نام تھا الپختگین. جی بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اسکرین نہیں شو ہو رہی. کیا تمام اسٹوڈینٹس کو اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ میم ہمیں ہو رہی ہے. اچھا، پھر آپ کی طرف جو ہے وہ انٹرنیٹ ایشو ہے، اس وجہ سے آپ کو شو نہیں ہو رہی. چلیں اوکے میم. اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ. اچھا، ایک جرنیل تھا، یا پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غلام تھا، اس کا نام تھا الپختگین. اور وہ کس کا غلام تھا؟ وہ ترکوں کا غلام تھا. پہلے تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ غلام تھا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا تھا، کمانڈر بھی تھا. ٹھیک ہے، جرنیل بھی تھا. تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا، کرغستان میں اپنی حکومت قائم کی تھی. کرغستان میں اس نے اپنی الگ حکومت قائم کی تھی. وہ غلام کس کا تھا؟ وہ ترکوں کا غلام تھا. کلیئر ہے بچے؟ اب جو الپختگین ہے، اس نے جو حکومت کی تھی وہ کون سی ریاست پہ کی تھی؟ یہ کوشچن آتا ہے. اس نے خراسان کی ریاست پہ حکومت کی تھی. اب یہ خراسان کی ریاست کیا ہے؟ اس میں کرغستان، ازبکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ علاقے شامل ہیں. اس وقت یہ جو ریاست تھی یہ بڑی مشہور تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ جو بنو عباس تھے وہ بھی جو ہے نا وہ انہوں نے اسی ایریا میں حکومت کی تھی. جو عباسی ہم پڑھیں گے نیکسٹ ڈائناسٹی تھی انہوں نے. اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ امام ہیں لائک امام مسلم اور امام بخاری، ان کا بھی تعلق کہاں سے تھا؟ خراسان سے تھا. تو الپختگین نے بھی کہاں پر حکومت کی تھی؟ خراسان کی ریاست پہ. میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ خراسان کی ریاست کون سی ہے؟ اس میں ایران کے کچھ علاقے، ازبکستان، کرغستان اور افغانستان کے کچھ علاقے شامل ہیں. اور اس ریاست کو ایک مقدس ریاست سمجھا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو الپختگین تھا جو کہ غلام تھا ترکوں کا اور جرنیل تھا، اس نے بعد میں کیا کیا، کرغستان میں اپنی ایک حکومت قائم کر لی. اچھا، اب یہ کیا کرتا ہے، یہ غلام خرید کے لے کر آتا ہے اور اس غلام کا یہ نام رکھتا ہے سبکتگین. ٹھیک ہے، الپختگین کیا ہے، وہ غلام خرید کر لے کر آتا ہے اور اس کے غلام کا نام کیا تھا، سبکتگین. اب جو سبکتگین تھا اس کو وہ غلام چھوٹا وہ لے کے آیا تھا، اس کی وہ ایک تو پرورش کرتا ہے، دوسرا وہ اس کا غلام تھا، تیسرا وہ کیا تھا، اس کا داماد بھی بنا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں گے اس جو پاک فیز میں جب ہم ہسٹری دیکھیں گے نا، پری پارٹیشن ہسٹری، تو اس میں ہم موسٹلی یہ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ایسے لوگ تھے جو
جو رولرز تھے، جو ان کے جو غلام خرید کر لے کر آتے تھے، اور انہی غلام کو بعد میں وہ کیا بناتے تھے؟ اپنا داماد بناتے تھے۔ اب جو غزنوی دور حکومت تھا نا، اس کی آفیشیلی اگر ہم دیکھیں نا تو بنیاد رکھی تھی سبکتگین نے، لیکن جو الپختگین تھا اس نے بھی کیا کیا تھا؟ غزنی پہ اٹیک کیے تھے، ٹھیک ہے، غزنی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس نے بھی غزنی پہ اٹیک کیے تھے۔ اور اس نے کب کیے تھے اٹیک؟ 961 اینڈ 962 میں۔ بچے کچھ ڈیٹس یہاں پہ مینشن نہیں ہے، کچھ چیزیں یہاں پہ مینشن نہیں ہے، وہ آپ نے سننی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، ادروائز جب آپ کو ریکارڈنگ ملے گی تو پھر آپ نوٹ کر لیجیے گا، کیونکہ نوٹس پہ ساری چیزیں نہیں ہیں، جو میں یہاں پہ آپ کو شو کروا رہی ہوں نا اس میں ساری چیزیں نہیں ہیں۔ جی بچے یہاں تک کلیئر ہے تمام اسٹوڈنٹس کو؟ جی بچے کلیئر ہے سب کو؟ یس میم۔ وائس اور اسکرین ایشو تو نہیں ہے؟ کافی بچے جو ہیں وہ کافی لیٹ جوائن کر رہے ہیں، کائنڈلی بچے ٹائملی جوائن کیا کریں، پھر اس طرح سے کلاس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ میم چلیں بارش نیکسٹ۔ کی وجہ سے کافی ڈسٹارشن اور ویسے بھی نیٹ ایشو بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے جوائن نہیں ہوتی بالکل کلاس۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ چلے نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو آفیشیلی بنیاد رکھی تھی غزنوی دور حکومت کی وہ کس نے رکھی تھی؟ سبکتگین نے، ٹھیک ہے، اور جو سبکتگین کا جو اس کا تھا نا فادر ان لا الپختگین، اس نے بھی کیا کیا تھا؟ غزنی پہ کچھ اٹیکس کیے تھے، اور وہ اس نے اٹیکس کب کیے تھے؟ 962 میں یا 961 میں؟ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جو غزنوی دور حکومت ہے اس میں بیسیکلی یہ کس پہ حکومت کریں گے؟ افغانستان کا ایک علاقہ ہے غزنی، اس پہ۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوگا، اور وہ کیا کرے گا پھر فردر جنگیں لڑے گا، جائے گا اور ہندوستان میں جنگیں لڑے گا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت کون بیٹھا ہوا تھا؟ الپختگین تھا، اس کا غلام تھا سبکتگین۔ سبکتگین جو تھا اس نے کیا کیا تھا؟ 977 میں غزنی دور حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ الپختگین نے بھی پہلے اٹیکس کیے تھے 961 میں اور 962 میں۔ پھر جو محمود غزنوی تھا اس کی ڈیتھ کے جو سبکتگین تھا اس کی ڈیتھ کے بعد پھر اس کا جو بیٹا محمود غزنوی تھا وہ کیا کرتا ہے؟ غزنی پہ حکومت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جائے گا ہندوستان، اور ہندوستان کے کچھ علاقوں پہ وہ کیا کرے گا؟ اٹیک کرے گا۔ بیسیکلی جو ہم پڑھ رہے ہیں پاک افیئرز، یہ ہم کس کے ریفرنس سے پڑھ رہے ہیں؟ مطلب کس چیزوں کو، کس کو ہم نے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے؟ سب کانٹیننٹ کو، انڈو پاک ہسٹری کو ہم نے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے۔ تو محمود غزنوی جائے گا ہندوستان اور کیا کرے گا؟ اٹیکس کرے گا۔ جب محمود غزنوی کا دور حکومت تھا اس وقت ہندوستان میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ابھی کا پاکستان ہے، اس میں کون سا راجہ بیٹھا ہوا تھا جو لاہور سے پشاور تک حکومت کر رہا تھا؟ راجہ جے پال، ٹھیک ہے، تھا راجہ جے پال، اور حکومت اس کی لاہور سے پشاور تک تھی۔ اس نے کیا کیا؟ راجہ جے پال نے وہ درہ خیبر کے راستے سے سبکتگین کے علاقے جلال آباد میں اس نے لوٹ مار کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو راجہ جے پال ہے، یہ جو لوٹ مار کر رہا ہے، یہ کب کرے گا؟ کس کے دور میں کرے گا؟ کس کے ایرا میں کرے گا؟ سبکتگین کے ایرا میں کرے گا، سبکتگین کے دور میں کرے گا، ٹھیک ہے، جب اس کا دور حکومت ہے تب یہ اٹیک کر رہا ہے۔ اور یہ اٹیک کہاں پر کر رہا ہے؟ جلال آباد میں، اور جلال آباد کہاں پہ ہے؟ افغانستان میں۔ غزنی بھی کدھر ہے؟ افغانستان میں۔ جی بچے کلیئر ہے؟ جو الپختگین تھا اس نے حکومت کہاں پر قائم کی تھی؟ اس کی حکومت تھی کرغزستان میں، ہراسان کی ریاست میں، لیکن بعد میں اس نے حملہ کس پہ کیا تھا؟ غزنی پہ۔ آفیشیل حکومت کس کے پاس گئی؟ سبکتگین کے پاس۔ 977 میں اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر سبکتگین کا جب دور حکومت تھا تو راجہ جے پال کیا کر رہا تھا؟ اس نے اٹیک کیا تھا کہاں پہ؟ افغانستان میں، جلال آباد کے علاقے میں۔ جلال آباد وہاں پہ ایک ریجن کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ اور وہ کس راستے سے گیا تھا افغانستان میں؟ درہ خیبر، یا جس کو بولتے ہیں خیبر پاس، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے پی پی ایس سی کا کہ کون سے راستے سے راجہ جے پال
جو افغانستان گیا تھا، تو وہ کون سا تھا؟ درائے خیبر، یا اس کو کیا بولتے ہیں؟ خیبر پاس۔ اب تھوڑی سی انفارمیشن ہم خیبر پاس کے ریلیٹڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خیبر پاس کون سے پروونس میں ہے؟ کے پی کے میں، ٹھیک ہے، خیبر پاس کون سے پروونس میں ہے؟ کے پی کے میں۔ اور جو کے پی کے ہے اس کا پہلے نام کیا تھا؟ NFWP۔ ٹھیک ہے، اس کا پرانا نام کیا تھا؟ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ کے پی کے کا پرانا نام کیا تھا؟ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ اور جو کرنٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی 2010 میں، اور اس 2010 کی ترمیم میں کیا ہوا تھا، جو تھا نا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا گیا تھا کے پی کے۔ درائے خیبر کہاں پر موجود ہے؟ کے پی کے میں۔ جی بچے کلیئر ہے یہ چیز؟ جی اسٹوڈینٹس میری وائس کلیئر ہے سب کو؟ جی سر جی میم کلیئر ہے۔ چلیے ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ اب 977 میں جو سبکتگین تھا اس نے بنیاد رکھی تھی غزنی حکومت کی، 977 میں۔ اب نیکسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ 997 میں جو سبکتگین ہے اس کی کیا ہو جائے گی؟ ڈیتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 977 میں غزنی حکومت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سبکتگین نے۔ لیکن 997 میں سبکتگین کی ڈیتھ ہو جائے گی اور حکومت چلی جائے گی اس کے ایک بیٹے کے پاس جس کا نام تھا اسماعیل غزنی۔ ٹھیک ہے، اور محمود غزنوی اس وقت کہاں پر حکمران تھا؟ نشاپور میں۔ نشاپور جو ریجن ہے یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ ایران میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر موجود ہے؟ ایران میں موجود ہے۔ اور جلال آباد ہم نے اوپر دیکھا یہ کہاں پر موجود ہے؟ افغانستان میں۔ اب 998 میں دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ دونوں بھائی کون سے ہیں؟ اسماعیل غزنی اور محمود غزنوی، ٹھیک ہے۔ اسماعیل غزنوی اور محمود غزنوی دونوں کے درمیان کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی، اور محمود غزنوی جنگ جیت جائے گا۔ اور جو غزنی ہے نا وہ سارا ریجن وہ کس کے انڈر چلا جائے گا؟ محمود غزنوی کے انڈر۔ اس طرح سے جو محمود غزنوی ہے وہ کس کا بانی بنے گا؟ بانی تو نہیں کہہ سکتے لیکن حکمران بنے گا غزنی کا، ٹھیک ہے جی بچے، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یہاں تک کوئی بھی کوشچن ہو کسی بھی بچے کا، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو، یا کوئی بھی چیز ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن آ رہا ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ چلیں جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ یہ کوشچن آتا ہے پاسٹ پیپر میں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ کب کیا تھا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس نے کل 17 حملے اس نے کیے تھے، لیکن اس نے پہلا حملہ کب کیا تھا؟ 1000 میں، اور کچھ جگہوں پہ وہ 1001 بھی آتا ہے۔ مطلب یہ جو ہسٹری ہے نا اس میں آپ کچھ چیزوں میں تھوڑا دیکھیں گے کانٹراڈکشن ہوگی، کچھ ڈیٹس میں بھی کانٹراڈکشن تھوڑی بہت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ کب کیا تھا؟ یا حملہ نہیں، وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ محمود غزنوی ہندوستان میں کب گیا تھا؟ یا تو وہ 1000 AD میں گیا تھا یا پھر 1001 AD میں گیا تھا۔ اب جو 1000 AD میں جب وہ جاتا ہے جائے گا ہندوستان میں، ٹھیک ہے، ہندوستان میں مطلب جو بھی کرنٹلی پاکستان تھا وہ وہاں پہ جائے گا جہاں پہ راجہ جے پال بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کا نام کیا تھا؟ بیٹل آف پشاور۔ پشاور کے مقام پہ ہو رہی تھی نا، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ بیٹل آف پشاور۔ اب جو راجہ جے پال ہے وہ کیا کرے گا؟ جنگ ہار گیا، اور جو محمود غزنوی تھا وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ تو محمود غزنوی دن کیا کرتا ہے؟ وہ راجہ جے پال کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کہاں پہ لے جائے گا اپنے ساتھ؟ ہاں جی، محمود غزنوی راجہ جے پال کو اپنے ساتھ کدھر لے کے جائے گا؟ جیل میں۔
نہیں افغانستان، ٹھیک ہے، افغانستان مطلب غزنی میں، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے. جب وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تو پیچھے سے اس کا جو بیٹا ہے آنند پال، وہ کیا کرے گا، وہ اچھی خاصی رقم دے گا اس کو اور اپنے باپ کو واپس لے آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ سننے میں آیا ہے، مطلب کچھ بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب کچھ جگہوں سے یہ ملتا ہے، اتھینٹک ریفرنسز نہیں ہے. یہ جو ہسٹریز ہوتی ہیں نا، اس میں سٹوریز کچھ اس طرح سے ہی ہوتی ہیں، ان میں نا کچھ میں ایگزیجریشن ہوتی ہے، کچھ ایگزیکٹ ہوتی ہیں. تو بس ہم نے PPSC کے حوالے سے دیکھنا ہے، جو امپورٹنٹ چیزیں پاسٹ پیپرز میں آ چکی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور جو آ سکتی ہیں یا جن کے چانسز ہیں یا تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو آنند پال تھا نا، وہ راجا جے پال کو گیا، اپنے باپ کو کچھ پیسے دیے اور واپس لے آیا. پھر دوبارہ کیا ہوا، غزنی آیا، اس نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جنگ کی، ٹھیک ہے. تو دوبارہ کیا ہوا، جو راجا جے پال تھا وہ جنگ ہار گیا، پھر وہ قید کر کے اس کو ساتھ لے گیا. پھر آنند پال جاتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، جو ہے وہ ریلیز کروا کے لے کے آتا ہے، اور بدلے میں کیا دیتا ہے، اماؤنٹ. اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ 3-4 جنگیں جو ہے وہ ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان. کچھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجا جے پال جو ہے وہ اپنی فوج لے کر خود گیا تھا غزنی یعنی افغانستان، لیکن جنگ ہار گیا تھا. تو لاسٹ ٹائم جب یہ جنگ ہار گیا تھا تو یہ واپس آتا ہے اور آ کر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے کہ مطلب میں اتنی دفعہ گیا ہوں، ہر دفعہ یہ نا بڑی اپنی فوج تیار کر کے بڑا روب اور دبدبے کے ساتھ یہ جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب لاسٹ ٹائم اس جنگ ہار گیا تو پھر اس نے کیا کیا تھا، خودکشی کر لی تھی. اوکے جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1000 میں جو محمود غزنوی ہے اس نے بی جی راؤ کو شکست دی اور انڈین پنجاب میں بٹنڈا کا فتح کر لیا. ابھی جو بٹنڈا کا ریجن ہے یہ کہاں پر موجود ہے، انڈیا کا جو پنجاب ہے وہاں پہ. پہلے جو ہم نے علاقے دیکھے، جیسے ہم نے وہ دیکھا اس نے جو کیا پشاور میں، وہ ہے پشاور کہاں پر موجود ہے، جو پاکستان ہے کرنٹ، وہاں پہ. اور نیکسٹ جو وہ حملہ کرے گا وہ انڈین پنجاب پہ کرے گا، اور کون سے ریجن پہ کرے گا، کون سی جگہ کا نام کہتا ہے، بٹنڈا. اور یہ بی جی راؤ ہے، ٹھیک ہے، یہ باجی راؤ نہیں ہے، یہ ورڈ بھی آپ نے ٹھیک کر لینا ہے. یہ باجی راؤ نہیں ہے، بی جی راؤ ہے، بی جی، یہ با جی لکھا ہوا تو یہ اس کو بی جی آپ نے کرنا ہے. اور یہ جو بی جی راؤ تھا نا، یہ مرہٹا تھا، ہندو مرہٹے تھے نا، جس وقت ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے، تو یہ وہ تھا. اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بہت اتنا ہی بس یاد رکھیں، یہ ہندو مرہٹا تھا. اس کے بعد 1006 میں جو مسلم حکمران ابو الفتح کے خلاف ملتان کو فتح کیا، مطلب 1006 میں جو محمود غزنوی تھا اس نے کیا کیا، ملتان کو فتح کیا تھا. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان میں کب گیا، 1000 AD میں. اس نے جو ہے وہ ملتان کو کب فتح کیا، 1006 میں. لاہور کو کب فتح کیا، 1021 میں، ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی، 1026 میں. جی بچے، یہاں تک کلیئر ہے تمام اسٹوڈینٹس کو؟ جی بچے، کلیئر ہے سب کو؟ مجھے وائس نہیں آ رہی آپ کی. چلو نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اب پاس پیپر میں نا کوشچن بھی آیا ہوا ہے کہ لاہور کا پرانا نام، ٹھیک ہے، لاہور کا پرانا نام کیا ہے؟ تو یہ محمود پور. لاہور کا ویسے اگر ہم دیکھیں نا تو وہ لاہور اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے یہ کوشچن، لیکن پھر بھی PPSC نے پاس پیپر میں کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ لاہور کا پرانا نام کیا تھا، مطلب اس کو پہلے کس نام سے جانا گیا تھا. کچھ عرصہ کے لیے محمود پور، اور محمود پور اس کو کیوں بولا گیا آن دا نیم آف محمود غزنوی. جی بچے، کلیئر ہے یہ چیز؟ جیسے جو فیمس ہے کراچی ہے، اس کا پرانا نام یہ کہا جاتا تھا کلاچی تھا. اسی طرح جو ہے وہ فیصل آباد ہے، اس کا پرانا نام لائل پور تھا. مطلب اس طرح ڈفرنٹ ریجنز کے جو کچھ پرانے نام بھی تھے. تو اسی طرح جو لاہور تھا اس کا پرانا نام کیا تھا، محمود پور، آن دا نیم آف محمود غزنوی. اب جو نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں 1021 میں لاہور کو فتح کیا اس نے، اور یہاں پر وہ کیا کرے گا، اپنے ایک غلام کو، ایاز کو، یہاں پہ وہ کیا کرے گا، گورنر بنا دے گا.
لاہور کا گورنر کس کو بنا دے گا؟ اپنے غلام ایاز کو. اس کا نام کیا تھا؟ ایاز. بچے یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں نا، جتنے بھی کوشچن، جتنے بھی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، لائنز لکھی ہوئی ہیں، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہے. یہ وہ کوشچن ہیں، وہ چیزیں ہیں جو پاسٹ پیپر میں آئی ہوئی ہیں. اور جو میں آپ کو ساتھ بتا رہی ہوں وہ چیزیں بھی آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ وہ بھی وہی ہیں جو پاسٹ پیپرز میں آ چکی ہیں. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں 1026 میں اس نے کیا کیا تھا؟ گجرات میں حملہ کیا تھا. کون سے گجرات پہ حملہ کیا تھا؟ انڈین گجرات پہ اس نے حملہ کیا، اور وہاں پہ اس نے سومناتھ کا جو مندر تھا اس میں جو شیوا جی کا بت تھا اس کو توڑ دیا تھا، اور اس سے اس کو کافی زیادہ سونا ملا تھا، گولڈ بہت زیادہ اس کو ملا تھا وہاں سے، اور ساتھ اس کو ہیرا ملا تھا، اور اس ہیرے کا نام تھا کوہ نور. ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرنٹلی یہ جو ہیرا ہے نا، یہ جو برطانیہ کا کنگ ہے اس کے پاس ہے، اس کے کرون میں ہے. دیٹ از سیڈ کوہ نور. اب محمود غزنوی نے کیا کیا؟ وہ سارا سونا اکٹھا کیا اور واپس کہاں پر آ گیا؟ افغانستان میں. اب یہ جو ہم پڑھے، ہم نے محمد بن قاسم کو پڑھا، وہ بھی کس کا دور تھا؟ حملہ آور کا دور تھا. یہ غزنوی دور حکومت ہم نے جو دیکھا، یہ بھی کس کا دور تھا؟ حملہ آوروں کا دور تھا. اب یہ جو غزنوی دور حکومت ہے، یہ حکومت کہاں پہ کر رہے ہیں؟ یہ حکومت افغانستان میں کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں یہ کیا ہے؟ حملہ آوروں کا دور. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہندوستان. ہمارا ٹارگٹ افغانستان نہیں ہے. چونکہ ہم نے تھوڑی سی ان کی ہسٹری جانی ہے، کیونکہ ان کی ہسٹری سے جو ہے وہ کچھ کوشچنس آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی یہ کون سا دور ہوگا؟ حملہ آوروں کا دور. کیونکہ کوئی بھی یہاں پہ رولر جو آ رہا ہے وہ لوٹ مار رہا ہے، یہاں سے مال وغیرہ لے کے واپس جا رہا ہے افغانستان، یا جس بھی وہ ریجن سے آیا ہے، عرب سے آیا ہے یا افغانستان، یا جس بھی ریجن سے وہ آیا، کوئی مکمل پراپرلی یہاں پر حکومت بنا کے نہیں بیٹھ رہا. تو وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے. جو دہلی ڈائنیسٹی تھی نا، دہلی سلطنت، اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ باقاعدہ دہلی کو اپنا کیپٹل بناتے ہیں اور حکومت کریں گے ہندوستان پہ. جی بچے، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا، جو محمود غزنوی تھا، اس کے بعد جو حکومت آئی تھی کس کے بعد؟ اس کے بیٹے کے پاس، سلطان مسعود غزنی کے پاس. ٹھیک ہے. نیکسٹ حکومت کس کے پاس آئی؟ سلطان مسعود غزنوی کے پاس. اس نے حکومت کی تھی 1030 سے لے کے 1040 تک. اچھا، اب جو لاسٹ حکمران تھا غزنوی دور حکومت کا، اس کا نام تھا خسرو ملک. لاسٹ جو حکمران تھا غزنوی دور حکومت کا، اس کا نام کیا تھا؟ خسرو ملک. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. غزنوی دور حکومت کب سٹارٹ ہوا؟ فرام 977 ٹو 1186. 977 سے 1186 تک یہ چلا تھا. تو آخری حکمران کون تھا؟ خسرو ملک. اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو محمود غزنوی ہے اس کے 2 فیمس ٹائٹلز ہیں، 2 نہیں بلکہ 3 ہیں. ایک اس کا ٹائٹل تھا بت شکن. ٹھیک ہے، یہ بتوں کو توڑتا تھا، یہ بت شکن تھا یہ. دوسرا اس کا ٹائٹل تھا یمن الدولہ. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا ٹائٹل کون سا تھا؟ یمن الدولہ. اور یمن الدولہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی ایسی پرسنالٹی اور شخصیت جو اپنی اسٹیٹ کے لیے فائدے مند ہو. ٹھیک ہے، جو اپنی اسٹیٹ کے لیے کیا ہو؟ فائدے مند ہو. تو جو محمود غزنوی تھا، یہ کیا تھا؟ غزنی کے لیے فائدے مند تھا، کیونکہ یہ آتا تھا مال لوٹ کے لے کر چلا جاتا تھا افغانستان. وہاں مال ہندوستان سے لوٹتا تھا اور لے کر کہاں چلا جاتا تھا؟ افغانستان. تو فائدہ بیسیکلی کس کو ہو رہا تھا؟ جو افغانستان میں رہنے والے تھے، جو اس کے پریڈیسیسرز ہوں گے یا انسیسٹرز جو بھی ہوں گے، وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز آف محمود غزنوی. تو اس کا پھر ٹائٹل کیا تھا؟ یمن الدولہ. اور جو اس کا تھرڈ ٹائٹل تھا، دیٹ واز ابڈکٹر آف اسکالرز. یہ کیا کرتا تھا؟ وہ لوگ جن کے پاس نالج ہوتا تھا، علم جن کے پاس زیادہ ہوتا تھا، یہ ان کو لے جاتا تھا اپنے ساتھ. مطلب ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا تھا؟ ان کو اپنے ساتھ لے آتا تھا، اپنے دربار میں بلا لیتا تھا. یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں. جی بچے، کلیئر ہے یہاں تک؟
تمام اسٹوڈینٹس کو؟ Yes, ma'am. اینی کوشچن اپ ٹو دس؟ میم اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی؟ جی جی بچے ریکارڈنگ مل جائے گی. جی کیونکہ بیبی چھوٹا ہے نا تو پھر وہ کہیں سے مس ہو جاتا ہے اندر سے. نو پرابلم بچے مل جائے گی. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. اب جو تھے نا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صوفی بزرگ، یہ بھی جو ہے وہ اسی کے دور میں غزنوی دور حکومت میں وہ ہندوستان میں آئے تھے. ٹھیک ہے، صوفیزم کے جو صوفی بزرگ تھے، صوفیزم سے جو بلانگ کرتے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جن کا اصل نام علی بن عثمان تھا. کوشچن یہ آتا ہے کہ کس کے دور میں یہ ہندوستان آئے تھے؟ ٹھیک ہے، کون سا اس وقت جو ہے وہ رولر تھا غزنی پہ، یا مطلب ہندوستان پہ کون اٹیک کر رہا تھا، یہ کس کا دور حکومت تھا؟ تو غزنوی دور حکومت تھا. اور کون آیا تھا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہندوستان میں آئے تھے، لاہور میں آباد ہوئے تھے. اور مقصد کیا تھا ان کا؟ اسلام کی تبلیغ کرنا. مقصد کیا تھا؟ یہ کوشچن آتا ہے نا مائنڈ میں کہ وہ کہاں سے آئے. ایک تو یہ چیز وہ افغانستان سے آئے تھے. ٹھیک ہے، افغانستان سے آئے کہاں پہ؟ ہندوستان میں. کیوں آئے تھے وہ؟ یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو حسب نسب ہے وہ حضرت علی سے ملتا ہے. اور ان کی جو بک تھی وہ ہے کشف المحجوب، جو فارسی میں لکھی گئی ہے. صوفیزم پہ یہ بک ہے کشف المحجوب. کون سی زبان میں لکھی گئی ہے؟ فارسی میں. اچھا، آج جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو محمود غزنوی ہے and he was the abductor of scholars، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ریحان بیرونی جو تھے ان کو بھی اپنے پاس بلا لے گا. ٹھیک ہے، ابو الریحان بیرونی کو، جو مسلم سائنٹسٹ تھے. بیرونی آپ نے سنا ہوگا، مسلم سائنٹسٹ تھے. اچھا، یہ 1017 میں غزنی کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان میں آئے تھے. ہندوستان میں آ کر نا یہ جہلم کے علاقے وہاں پہ یہ رکے تھے. پند دادن ہان میں نندنا ایک ریجن ہے، وہاں پہ یہ رکے تھے. وہاں پہ نا انہوں نے اپنی لیبارٹری بنائی تھی. یہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزنوی نے کیا کیا تھا، جو محمود غزنوی تھا اس نے کیا کیا تھا، ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا البیرونی کو، کیونکہ ان کے پاس کیا تھا؟ نالج تھا، علم والے یہ تھے. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ زمین کا ریڈیس فائنڈ آؤٹ کیا تھا. اور جو انہوں نے زمین کا ریڈیس میئر کیا تھا برہان بیرونی نے، وہ کتنا تھا؟ 6338. اور بعد میں جو سائنٹسٹ باقی جو ماڈرن جو ہے وہ ٹیکنیکس وغیرہ یا مشینری وغیرہ یا جو بھی چیزیں انہوں نے یوز کر کے میئر کیا تھا، ماڈرن کیلکولیشنز، تو وہ کتنا تھا؟ 6371 کلومیٹر. مطلب اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو البیرونی ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الہند. ٹھیک ہے، جو البیرونی تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کتاب لکھی تھی. کتاب کا نام کیا تھا؟ کتاب الہند. اب جو کتاب الہند تھی یہ بھی کس پہ تھی؟ دو قومی نظریے پہ تھی. اب یہ دیکھیں کہ ابھی تو پری پارٹیشن ہسٹری سے بھی کافی پہلے کا آپ پڑھ رہے ہیں. کدھر 1947، کدھر 1857، اور کدھر جو ہے 1017. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، 1017، 1117، 1217، 1857 کی جنگ ہوئی جب انگریز آئے. ٹھیک ہے، انگریزوں. اچھا، ابھی یہ غزنوی دور حکومت ہے، اس کے بعد دہلی سلطنت ہوگی، اس کے بعد مغل امپائر آئیں گے، گریٹ مغلز آئیں گے، لیٹر مغلز آئیں گے، اس کے بعد انگریزوں جو ہے انگریز آئیں گے. انگریزوں کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ پارٹیشن ہوئی تھی، انگریز آئے. تو دیکھیں یہ نظریہ کتنے ٹائم پہلے ہی کس نے دے دیا تھا؟ البیرونی نے. کون سا نظریہ؟ دو قومی نظریہ. کہ یہاں پر کتنی قومیں آباد ہیں ہندوستان میں؟ دو قومیں، مسلمان اور ہندو. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو محمود غزنوی تھا اس کے دربار میں بیٹھتا تھا ایک شخص، اس کا نام تھا فردوسی. اس نے ایک بک لکھی تھی شاہ نامہ. یہ اپنے بک کا نام یاد رکھنا. اور شاہ نامہ جیسی ایک بک ہے شاہ نامہ اسلام. یہاں پہ تو شاہ نامہ ہے نا، شاہ نامہ اسلام بک ہے وہ لکھی ہوئی ہے حفیظ جلندری نے. اس کے علاوہ حفیظ جلندری نے اور بھی جو ہے اس سے وہ پاکستان کا
ترانہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی لینگویج میں، اردو فارسی میں ہے. تو یہ کوشچن تھوڑے جو ایکسٹرا ہے نا یہ بھی آپ کو آنے چاہیے. ایکسٹرا تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کو لنک کیا کریں. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ میم شاہ نامہ دوسری بکس کا نام آپ نے کیا بتایا؟ شاہ نامہ اسلام. جو شاہ نامہ اسلام ہے نا وہ لکھی ہے حفیظ جلندری نے. ٹھیک ہے، شاہ نامہ جو اسلام ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ حفیظ جلندری نے. اور جو شاہ نامہ ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ فردوسی نے. فردوسی کون تھا؟ یہ محمود غزنوی کے دربار میں بیٹھتا تھا. اب یہ رائٹر ہی ہوگا نا کیونکہ اس نے بک لکھی ہے، یہ رائٹر ہی ہوگا. تو محمود غزنوی کیا تھا؟ ڈاکٹرز آف اسکالرز تھا. وہ جتنے بھی اسکالرز ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. چلے بچے نیکسٹ دیکھتے ہیں، غوری ڈائنیسٹی. غزنوی ڈائنیسٹی تمام اسٹوڈینٹس کو کلیئر ہے؟ اچھا، غزنوی ڈائنیسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی 977 میں اور ختم کب ہوئی تھی؟ 1186 میں. اور غوری ڈائنیسٹی کب اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ 1173 میں. دیکھیں ذرا وہ کب ختم ہو رہی ہے؟ غوری جو غزنوی ڈائنیسٹی ہے وہ کب ختم ہو رہی ہے؟ 1186 میں. غوری ڈائنیسٹی کب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ 1173 میں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ غزنوی ڈائنیسٹی ختم ہونے سے پہلے ہی غوری ڈائنیسٹی شروع ہو گئی. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن ہم دیکھیں گے. اس کی ریزن یہ تھی کہ 1173 میں جو غوری تھے نا، جب انہوں نے اٹیک کیا غزنی پہ، غزنی میں جو لاسٹ رولر بیٹھا ہوا تھا غزنوی ڈائنیسٹی کا وہ کون تھا؟ خسرو ملک. تو جب غوریوں نے اٹیک کیا غزنی پہ اور غزنی پہ قبضہ کر لیا، وہاں پر کون بیٹھا ہوا تھا؟ خسرو ملک. 1173 کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مینلی 1173 ہی ہوگی کیونکہ 1173 میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا غوری ڈائنیسٹی کو. تو 1173 میں انہوں نے غزنی کو فتح کر لیا تھا. تو یہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا نا غزنوی رولر خسرو ملک، وہ یہاں سے چلا جائے گا ہندوستان، وہ لاہور چلا جائے گا. جب وہ لاہور چلا گیا تو باقی جو ریمیننگ ٹائم ہے، اس ریمیننگ ٹائم میں جو غزنوی ڈائنیسٹی ہے وہ کہاں پر ہے؟ لاہور میں. اور یہاں پر کس کی ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوگی؟ غوریوں کی. یہاں پر دور حکومت کس کا سٹارٹ ہو گیا؟ غوریوں کا. بات سمجھ رہے ہیں بچے؟ جی میم. جی اسٹوڈینٹس سمجھ آ رہی ہے اس پوائنٹ کی؟ کلیئر ہوا یہ پوائنٹ؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. چلیں جی. اب جو غور کا علاقہ سٹارٹ کرتے ہیں، غوری ڈائنیسٹی سٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ غور کے علاقے میں سیف الدین کے 2 بیٹے تھے. اب یہ غور کا علاقہ بھی کہاں پر ہے؟ افغانستان میں. یہ دیکھیں ذرا ڈائیگرام، اس میں آپ غور کا علاقہ نظر آ رہا ہوگا. ہاں جی نظر آ رہا ہے. یہ غور کا علاقہ غزنی کے ساتھ ہے غور کا علاقہ، اور غزنی سے اسی کے نیچے ہے قندھار، اس کے اوپر ہے کابل، اور کابل سے اوپر کیا ہے؟ جلال آباد. جلال آباد پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ ہاں جی اتنے زیادہ اسٹوڈینٹس کلاس میں ہیں تو وہ رپلائی کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے آپ سب ایکٹیو نہیں لگ رہے. ساتھ ساتھ آپ رپلائی کریں. جب بھی میں کوئی کوشچن پوچھ رہی ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ انمیوٹ ہو اور رسپونڈ کریں. جی میم. اٹس ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف 1 or 2 اسٹوڈنٹ. جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں 1 by 1 اگر میں کوئی کوشچن کر رہی ہوں دیٹ از یور رسپانسبلٹی بچے کہ آپ مجھے رسپونڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ جلال جی آباد پہ سب میم. سے پہلے اٹیک کس نے کیا تھا؟ کچھ جلال یاد ہے آپ کو؟ آباد. ابھی ہم نے راجا جی پال نے، ویری گڈ، راجا جی پال نے کیا کیا تھا؟ جلال آباد پہ اٹیک کیا تھا. چلیں جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں. غور جو علاقہ تھا وہاں پہ سیف الدین اور اس کے 2 بیٹے تھے، شہاب الدین اور غیاث الدین. ان کا بیسیکلی جو پورا نام تھا نا شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری تھا. غور کے رہنے والے تھے. 1173 میں دونوں بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ غزنی کو فتح کر لیا اور غوری حکومت کی بنیاد ڈال دی. ٹھیک ہے. غوری حکومت کی کیا کر دی؟ انہوں نے بنیاد ڈال دی. اور دونوں نے کس کو فتح کیا؟ غزنی کو فتح کیا. دونوں کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، دونوں کا نام امپورٹنٹ ہے.
آگے جب ہم جائیں گے تو شہاب الدین غوری کو ہم دیکھیں گے، لیکن جب انہوں نے اٹیک کیا، غزنی کو فتح کیا، تو دونوں کا نام ہے شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری. بوتھ فار دا سونز آف سیف الدین، ٹھیک ہے، سیف الدین غوری، دونوں سیف الدین غوری کے بیٹے تھے. اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جو شہاب الدین غوری تھا، اب وہ آئے جائے گا ہندوستان پہ اور ہندوستان پہ اٹیک کرے گا. پہلے محمد بن قاسم نے اٹیک کیا، پھر غزنویوں کی حکومت تھی افغانستان میں، وہ جاتے تھے ہندوستان پہ اٹیک کرتے تھے. اب غوریوں کی حکومت ہے افغانستان میں، لیکن وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ہندوستان میں، اور ہندوستان پہ جا کر کیا کریں گے؟ اٹیک کریں گے اور وہاں سے مال جو ہے وہ لے کر آئیں گے. سو 1175 میں درائے گومل سے یا گومل پاس جو راستہ ہے، اس راستے سے شہاب الدین غوری جائے گا ملتان اور قبضہ کرے گا ملتان. یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ گومل پاس جو ہے یہ کون سے راستے سے جا رہا ہے؟ شہاب الدین کس راستے سے جا رہا ہے؟ گومل پاس سے. غزنوی کس راستے سے گیا تھا؟ خیبر پاس سے، ٹھیک ہے، وہ خیبر پاس سے گزر رہے تھے. راجہ جے پال بھی راجہ جے پال بھی جب فرسٹ ٹائم گیا تھا تو وہ کہاں سے گیا تھا؟ خیبر پاس سے. خیبر پاس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی لینتھ کتنی تھی؟ 53 کلومیٹر یا کے پی کے میں ہے. اس کے حوالے سے ہم نے ایک اور کوشچن دیکھا تھا کہ کے پی کے کا پرانا نام کیا تھا؟ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جو کہ چینج کر دیا گیا تھا 2010 کی ترمیم میں. ٹھیک ہے، جو ہمارا آئین کرنٹ ہمارا کون سا آئین چل رہا ہے؟ 1973. ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے آئین پیش کی گئے ابھی تک پاکستان میں؟ تین. ٹھیک ہے، یہ کوشچن آتا ہے کہ پہلا جو آئین پیش کیا گیا تھا وہ کتنے سالوں بعد کیا گیا تھا پاکستان کے بننے کے؟ 9 سال بعد. 9 سال. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو تین آئین ابھی کرنٹلی پاکستان کی ہیں، کرنٹلی جو ہے 1973 کا آئین جو وہ فالو ہو رہا ہے، تو ان آئین سے بننے سے پہلے جو کون سا آئین جو ہے وہ پاکستان میں یوز ہو رہا تھا؟ 1935. 1935 انڈین ایکٹ. 1935 انڈین ایکٹ. چلیں جی، نیکسٹ ہم یہ چلتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں. چلیے، اب 1186 میں جو ہے وہ کیا کرے گا؟ شہاب الدین لاہور میں خسرو ملک کو شکست دے دے گا اور بنیاد کس کی رکھے گا؟ غزنوی حکومت کی. ختم کر دے گا غزنوی حکومت کو مکمل طور. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ 1186 میں جو ہے وہ غزنوی دور حکومت ختم ہو رہا ہے، جبکہ 1173 میں غوری جو ہے وہ حکومت سٹارٹ ہو رہی ہے، غوری ڈائنیسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ جو غور تھے انہوں نے غزنی کا علاقہ پہلے ہی فتح کر لیا اور وہاں پہ جو موجود خسرو ملک تھا وہ بھاگ کر کہاں پر آ گیا؟ لاہور میں. تو لاہور میں بھی غزنوی ڈائنیسٹی تھی. ٹھیک ہے، 1186 میں وہ کیا کرے گا؟ جب شہاب الدین لاہور پہ قبضہ کرے گا، خسرو ملک کو شکست دے گا، تو وہاں پہ جا کے وہ جب اس کو اپنے قبضے میں کر لے گا تو حکومت کس کے پاس چلے گی؟ گوریوں کے پاس. دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1186 میں جو غزنی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی. جی بچے کلیئر ہے؟ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فرسٹ بیٹل آف ترائن. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک تو یہ ترائن کی جو جنگیں ہیں، فرسٹ بیٹل آف ترائن، سیکنڈ بیٹل آف ترائن، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ہم دیکھیں گے پانی پت کی جو جنگیں تھی وہ بھی کتنی؟ وہ 3 ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پانی پت کی بھی 3 جنگیں ہوئی تھی، پہلی، دوسری اور تیسری. ترائن کی جو جنگیں ہوئی تھی وہ بھی کتنی تھی؟ پہلے 1 اور 2 ہوئی تھی. اب یہ کس کس کے درمیان ہوئی تھی اور کون کون جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ہندو کی طرف سے کون تھا لیڈر جو لڑائی کر رہا تھا، اور دوسری طرف کون سا تھا؟ دوسری طرف بیسیکلی مسلمانوں کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کیا تھے؟ اسلام لے کر. اچھا جی، فرسٹ بیٹل آف ترائن کس کس کے درمیان ہوئی تھی؟ پرتھوی راج چوہان جو کہ بلانگ کرتا تھا راجستھان سے، اور دوسرا تھا راجا گووند رائے جو دہلی سے. وائس ڈسٹورشن ہے کیا تمام اسٹوڈینٹس کو وائس کلیئر نہیں ہے؟ سر کسی کا مائک آف نہیں ہے. آپ کے مائک آن ہے نا، اس لیے جی بچے کیا کہہ رہے ہیں ذرا دوبارہ بتائیے گا. زیادہ کر کے مائک آن ہے، اس لیے آواز مکس ہو رہی ہے، تو مائک آف کروا دیں سب. جی جی.
یہ جی میں نے کر دیا میوٹ کچھ ختم. ہاں جی ابھی سارے میوٹ ہو گئے. چلیں جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرتھوی راج چوہان تھا یہ کہاں سے تھا؟ راجستھان سے. راجستھان کہاں پر ہے؟ انڈیا میں. اور جو راجہ گووند رائے تھا جو دہلی سے تھا، اس کے درمیان اور گوری کے درمیان کیا ہوگی؟ وہ دو تھے اور گوری کے درمیان کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی. پرتھوی راج چوہان that was from راجستھان and راجہ گووند رائے that was from دہلی. ان دونوں کی جنگ ہوگی کس کے ساتھ؟ گوری کے ساتھ. اور ترائن کے میدان میں ہوگی. ٹھیک ہے، ترائن کے میدان میں. ترائن بیسیکلی کہاں پر ہے؟ یہ بھی انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از سیٹ کہ جو انڈیا کی ریاست ہے نا ہریانہ، یہ وہاں پر ہے. ریاست ہے نا انڈیا میں، تو انڈیا کی جو ریاست ہے ہریانہ، وہاں پر ترائن ہے، مقام ہے. وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی جنگ ہوتی ہے. تو جو گوری تھا وہ جنگ ہار گیا. فرسٹ بیٹل آف ترائن کب ہوئی؟ 1191 میں. یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ نے. اور دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کون جنگ جیت گیا تھا، کون جنگ ہار گیا تھا. تو جنگ جو ہار گیا تھا وہ غوری ہار گیا تھا، اور اس کے برعکس جو ہندو تھے وہ جنگ جیت گئے تھے. تو نیکسٹ ایئر 1192 میں دوبارہ غوری کیا کریں گے؟ اب جنگ کریں گے کس کے ساتھ؟ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ. تو اب کیا ہوا تھا؟ غوری جنگ جیت کے آیا تھا، اور جو دہلی کا سارا علاقہ تھا وہ کس کے پاس آ گیا؟ مسلمانوں کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم بھی امپورٹنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو ہمیں کیا دیکھا؟ سیف الدین تھا غوری ڈائناسٹی میں. سیف الدین تھا، اس کے دو بیٹے شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ غزنی غوری حکومت کی بنیاد کب رکھتے ہیں؟ 1173 میں. ٹھیک ہے، اور غدرہ گومل سے کیا ہوگا؟ شہاب الدین کہاں پر آیا تھا؟ ہندوستان میں آیا. سب سے پہلے اس نے کس پر قبضہ کیا؟ ملتان پہ. پھر اس کے بعد اس کی جنگیں ہوئی کس کے ساتھ؟ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ. پہلی جنگ یہ ہار گیا تھا، فرسٹ بیٹل آف ترائن، جو کب ہوئی تھی؟ 1191 میں. دوسری جنگ ہوئی 1192 میں، اور اس کا نام کیا تھا؟ سیکنڈ بیٹل آف ترائن. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ دہلی کا سارا علاقہ کس کے قبضے میں چلا گیا تھا؟ اس کے قبضے، غوری کے قبضے میں چلا گیا تھا. غوریوں کے قبضے میں چلا گیا تھا. اس کے بعد تھوڑا سا ہم جو ہے وہ صوفیزم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، صوفیہ کرام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کچھ جیسے یہ نیکسٹ ہمارے پاس آئیں گے، نیکسٹ ڈائناسٹیز آئیں گی، اس میں کوئی نہ کوئی جو مغل یہ ہوگا نا صوفیزم سے بلونگ کرنے والا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی. وہ ولی بیسیکلی کہتے ہیں، تو اس کا ذکر آئے گا. تو سب سے میم پہلے یہ دیکھیں جی بچے. میم یہ جو پرتھوی راج چوہان تھا، اس کے ساتھ میم دونوں بھائیوں نے جنگ کی تھی. غوری وہ جو تھی نہیں شہاب شہاب الدین غوری الدین. نے بھی. اچھا صرف شہاب شہاب الدین الدین. غوری. اوکے اوکے. جو معین الدین، اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو صوفیہ کرام تھے. معین الدین چشتی اجمیری، یہ کہاں پر آئے تھے؟ ہندوستان میں آئے تھے. اور ہندوستان میں کیوں آئے تھے؟ اسلام لے کر آئے تھے. ہم ہندوستان کو پڑھ رہے ہیں نا، تو اسی کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے ہندوستان میں آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے. یہ افغانستان کے علاقے چشت سے تھے. اور اگر ہم تھوڑا سا مزید پیچھے جائیں، مزید ہسٹری دیکھیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو صوفیزم ہے یہ کس سے آئی تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب ان کے صحابہ کرام میں تھی. ٹھیک ہے، اور پھر صحابہ کرام سے فردر کیا آئی تھی؟ ان کے اندر آئی تھی. جتنے بھی اولیاء تھے پھر ان کے اندر آئی تھی. معین الدین چشتی اجمیری چشت کے علاقے سے تھے، اور یہ اجمیر میں آ کر آباد ہوئے تھے. اسی وجہ سے ان کو چشتی بھی بولتے ہیں اور اجمیری بھی بولتے ہیں. اور جو اجمیر کا علاقہ ہے یہ کہاں پر ہے؟ انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے، انڈیا میں. اور ان کا جو ایک اور نام ہے وہ ہے خواجہ اجمیر نیاز نواز. ٹھیک ہے، نواز ہے، نیاز نہیں ہوگا، نواز ہوگا، کیونکہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے نیاز، تو یہ کریکٹ نواز ہے، خواجہ اجمیر نواز. ٹھیک ہے، اس کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو چشتیہ سلسلہ ہے اس کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ معین الدین چشتی اجمیری سے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ کہاں سے کہاں تھے؟ یہ افغانستان کے علاقے چشت سے آئے تھے. اور کہاں پر آباد ہوئے تھے؟ انڈیا کے اجمیر میں. اور ان کا جو مزار ہے ابھی بھی وہ کدھر پہ ہے؟ کدھر ہے؟ اجمیر انڈیا میں. ان کا مزار کدھر ہے؟ اجمیر انڈیا میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی. جو قطب الدین بختیار کاکی تھے یہ خواجہ اجمیر نواز کے شاگرد تھے. تو یہ کہا جاتا ہے جو قطب الدین ایبک تھا نا، ٹھیک ہے، جو قطب الدین ایبک تھا، جو سلیو ڈائناسٹی کا فاؤنڈر تھا، یا جس نے دہلی ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس نے کیا کیا تھا
جو قطب الدین بختیار کاکی تھے، ان کی عقیدت میں قطب مینار بنایا تھا، لیکن قطب مینار اس نے صرف اس کنسٹرکشن سٹارٹ کروائی تھی، پھر بعد میں کیا ہوا تھا، جو التمش تھا اس نے کیا کیا تھا، جو قطب مینار تھا اس کی تعمیر مکمل کروائی تھی. اور التمش نے ہی کیا کیا تھا، اچھا التمش نے کیا کیا تھا، ان کا جو یہ قطب مینار تھا وہ کمپلیٹ کروایا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو قطب الدین بختیار کاکی تھے انہوں نے التمش کا نماز جنازہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. جی بچے کلیئر ہے جہاں تک؟ میم التمش کون ہے؟ یہ جو تھا نا، یہ داماد تھا، قطب الدین کا یہ داماد تھا. اچھا یہ قطب الدین کا داماد بھی تھا اور اس کا غلام بھی تھا. ٹھیک ہے، غلام بھی تھا، اس کا داماد بھی تھا، اور حکومت پھر اس کے پاس آئی تھی. قطب الدین ایبک کے بعد نا حکومت کس کے پاس آئی تھی؟ التمش کے پاس آئی تھی. لیکن وہ ہم دیکھیں گے پھر کس طرح سے اس کے پاس گئی تھی حکومت. ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے دہلی سلطنت کو، پھر اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو قطب الدین قطب مینار اس کے نام پہ تھا، اور جو قطب بختیار کاکی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا تھا کس کا؟ التمش کا. التمش کون تھا؟ یہ قطب الدین ایبک جو تھا اس کا یہ داماد بھی تھا، اس کا غلام بھی تھا، اور حکومت بھی پھر اس کے پاس گئی تھی، کیونکہ وہ غلاموں کا جو سلیو ڈائنیسٹی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ تھا سلیو ڈائنیسٹی تھی. بیسیکلی دہلی سلطنت جو تھی نا اس میں جو پہلی ڈائنیسٹی تھی وہ سلیو ڈائنیسٹی تھی. ٹھیک ہے، تو سلیو ڈائنیسٹی میں یا دہلی سلطنت میں پھر ہم ان کو نیکسٹ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم بات کر لیں گے فرید گنج شکر کی. ان کا جو بابا فرید گنج شکر ہے، ان کا جو دریائے ستلج ہے نا ادھر پنجاب پاکستان میں، وہاں پہ ان کا جو ہے مزار ہے پاک پتھن میں. پاک پتھن پنجاب میں ہے. اور یہ قطب الدین بختیار کاکی کے شاگرد تھے، اور یہ بھی بلانگ کرتے تھے چشتیہ سلسلہ سے. چشتیہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے صرف اس کے بارے میں اتنا یاد رکھے کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری جو تھے ان سے اسٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ وہ افغانستان کے علاقے چشت سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے تھے. لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں گے صوفیہ کرام جو ہم یہ 4 سلسلے پڑھتے ہیں مشہور سلسلے، چشتیہ، ٹھیک ہے، نقش بندیہ، سہروردیہ اور قادریہ، تو یہ 4 جو سلسلے تھے یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ صحابہ کرام سے آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں، مطلب نیک بندے تھے نا اللہ تعالیٰ کے، بہت زیادہ نیک بندے تھے وہ. تو پھر ان کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کچھ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں. ٹھیک ہے، پھر وہ چیزیں پھر وہ کیا کرتے تھے آگے ٹرانسفر کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ 4 سلسلے جو ہے وہ بننے ہیں. جی بچے کلیئر ہے تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں تک؟ اوکے، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نظام الدین اولیاء کی. یہ کون تھے؟ یہ بابا فرید گنج شکر کے شاگرد تھے، اور یہ دہلی میں دفن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دفن ہے دہلی میں. نیکسٹ ہے امیر خسرو. اب جو ہم نے دیکھا تھا نا غزنوی ڈائنیسٹی کا لاسٹ رولر ملک تھا، یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، لیکن یہ جو ہے یہ امیر خسرو ہیں. نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے اور یہ دہلی میں دفن ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تھوڑا سا غوری حکومت کے بارے میں. 1206 میں جو غوری تھے وہ جیلم میں آئے، اور جیلم میں آ کر انہوں نے کیا کیا تھا، جو جیلم کے لوگ تھے نا زبردستی ان سے جو ہے وہ اسلام قبول کروایا تھا، یہ کہا جاتا ہے. جی بچے، انہوں نے کیا کیا تھا، جیلم میں گئے تھے اور اسلام قبول کروایا تھا زبردستی. ٹھیک ہے، لوگوں سے. پھر وہ لوگ کیا ہو گئے تھے، اس کے دشمن ہو گئے تھے کافی زیادہ جو جیلم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گئے تھے، ان کے دشمن ہو گئے تھے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو غوری تھا اس کو سہاوا کے مقام پہ قتل کر دیا. اور جو غوری ہے اس کا ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو کہاں پر دفن ہے؟ سہاوا میں، جہلم میں، شہاب الدین غوری. ٹھیک ہے بچے، کلیئر ہے یہاں تک؟ یس جی میم. اسٹوڈینٹس یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟
ओके जी, नेक्स्ट हम ये देखते हैं शहाबुद्दीन के गौरी के अब 4 गुलाम थे फर्दर जो हुकूमत करेंगे। जो हुकूमत कहाँ पे करेंगे? हिंदुस्तान में बाकायदा। अब ये जो दौर, पहले दौर 3 दौर जो हमने पढ़ लिए, एक तो मोहम्मद बिन कासिम का था, गजनवी डायनेस्टी और तीसरा गौरी डायनेस्टी, ये तीनों क्या करेंगे? जाएंगे, और ये हमलावरों का दौर था। तो अभी जो नेक्स्ट होगा वो किसका दौर? वो हमलावर नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेंगे? बाकायदा अपनी हुकूमत बनाएंगे दिल्ली में, और इसी वजह से जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत। और जो शहाबुद्दीन गौरी था, अब उसके गुलाम जो होंगे वो क्या करेंगे? फर्दर हुकूमत करेंगे। और 4 मशहूर गुलाम थे शहाबुद्दीन गौरी के। नंबर 1 वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हम पढ़ रहे थे ऊपर, ठीक है, जो किसका था? फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का भी और दिल्ली सल्तनत का भी। साथ ये गुलाम था शहाबुद्दीन गौरी का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरा गुलाम था नासिरुद्दीन का बादशाह, जो कहाँ पे हुकूमत कर रहा था? ये गवर्नर था मुल्तान और सिंध का। ताजुद्दीन ये गजनी का गवर्नर था, और बुख्तियार खिलजी ये गवर्नर था बंगाल का। अच्छा जी, बंगाल जो है ये, इसका दूसरा नाम क्या है? बंगाल को भी एक और नाम, किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? जी मैम, मशरकी पाकिस्तान भी और बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये कब पैदा हुआ था पाकिस्तान से? 1971। 16 दिसंबर 1971। 1971 नहीं है, 72 है मैम 71। 71। ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट जो है वो मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे, कोई भी क्वेश्चन है आपके इससे रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।